السلام علیکم بھائیو. تو ابھی آپ کو پتہ ہے یہ جو چل رہا ہے مسئلہ ہے فلسطین والا، مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کرنے کے لیے. قبضہ تو ان کا پہلے ہی ہے اسرائیل والوں کا تقریباً. تو وہاں پہ کنٹرول فل حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بھائی آج کل جو یہ غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے، فلسطینی مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں. تو ابھی ساری دنیا میں اس کا نوٹس وغیرہ تو کچھ خاص نہیں لیا جا رہا. مسلم ممالک ہیں 3-4، آپ ان میں سے سنیں گے. ایک پاکستان، ترکی، ایران اور سعودی عرب والوں نے بھی وہ دکھانے کے لیے بولا ہے. تو وہ سب تو ٹھیک ہے. ابھی لوگوں نے پاکستان میں نے دیکھا کل احتجاج ہوا، یہاں پہ اسلام آباد میں بھی ہوا، پنڈی میں بھی ہوا، کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، ابھی اور بھی ہونے ہیں کہ پریس کلب کے باہر آئیں اور وہاں پہ آ کے کھڑے ہو جائیں. تو ٹھیک ہے، یہ کھڑے ہو گئے، وہاں سے چلے گئے. انہوں نے احتجاج میں کھڑے ہوئے، وہاں سے کیا کیا، انہوں نے واپس آئے اور انہوں نے کیا کیا ہوگا، سب سے پہلے وہیں پہ کوکا کولا سے ریفریش ہوئے ہوں گے یا پیپسی سے یا اس طرح کی اور چیزوں سے. تو ابھی دیکھو کھڑے ہونے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے ہم جتنی دیر مرضی کھڑے رہے وہاں پہ وہ روک تو نہیں لے گئے. اور پاکستان میں لوگ کھڑے ہیں، ترکی میں لوگ کھڑے ہیں، روڈ پہ آ گئے ہیں، تو ہم بند کر دیتے ہیں ان پہ ظلم. ایسا ہونا ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا اور کشمیر بھی آزاد ہو چکا ہوتا اب تک. تو ابھی بات وہی ہے کہ عوام کہہ رہی ہے کہ آرمی نے یہ ایٹم بم وغیرہ شو کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور حکومت ہماری یہ ہے. چلے صحیح ہے، حکومت بھی مان لیا، آرمی بھی مان لی کہ وہ بھی کرپٹ ہے، ان میں ہمت نہیں ہے. صحیح ہے. آپ لوگ بتاؤ، آپ لوگ کیا کر رہے ہو ان کے لیے؟ صرف فیس بک پوسٹ کے علاوہ آپ لوگ، میں ہو گیا، سارے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. فیس بک پوسٹ لگا لی، ادھر جا کے کھڑے ہو گئے، وہاں پہ فوٹوز کھنچوا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی کہ ہاں جی ہم واقعی کھڑے ہیں. ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا لیا. اور ابھی دیکھیں بات وہی ہے کہ دوسروں کو گالیاں دینا آسان ہے. حکمران ہمارے ویسے ہیں. پہلی بات تو یہ آپ کو پتہ ہے جیسی قوم ہوگی ویسے ہی حکمران ہوں گے. صحیح. تو اس کے بعد ابھی آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے کچھ پروڈکٹس ہیں اسرائیلی پروڈکٹس، اور جو ایسے پروڈکٹس ہیں اسرائیلی نہیں ہیں، جیسے کہ میک ڈونلڈس وغیرہ ہو گیا، یہ ہیں تو نہیں اسرائیل کے، لیکن یہ سپورٹ کرتے ہیں ان کی فاؤنڈیشنز کو، ان کی گورنمنٹ کو. ان کے اتنی پروفٹ جو ہے ادھر جاتا ہے اسرائیل کی طرف. تو آپ اس کا بائیک آؤٹ کریں جس کا ان کو فائدہ بھی ہے، تاکہ ان پہ کوئی پریشر پڑے گا. یہاں پہ آپ 1 کروڑ بندہ کھڑا ہو جائے آ کے کراچی میں یا اسلام آباد میں، 1 کروڑ مسلمان کھڑا ہو جائے، احتجاج کرتا رہے سب کچھ کرے، لیکن وہاں پہ 1% بھی فرق نہیں آئے گا. 1% بھی، جس کو کہتے ہیں نا، 1% بھی فرق نہیں آئے گا. تو جو کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے دل میں رکھیں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ آپ ان کی پروڈکٹس کو بائیک آؤٹ کریں. ابھی یہ پروڈکٹس آپ سرچ کر لیں، تھوڑی ریسرچ خود بھی کریں کہ ان پہ یعنی کون سی پروڈکٹس ہمیں نہیں یوز کرنی. تو ابھی میری ایک دن پہلے کل ہی دوست سے ایک بات ہو رہی تھی، تو وہ ہے آرمی کے بڑے خلاف. تو وہ کہتا ہے کہ آرمی ہماری نا بزدل ہے، یہ ہے وہ، دکھانے کے لیے ایٹم بم وغیرہ رکھے ہیں. تو پہلی بات تو وہی کہ پاکستان، میں نے کچھ دن پہلے فیس بک پہ پوسٹ بھی لگائی تھی کہ حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے اسرائیل پہ. سب سے پہلے تو ہمیں ان کے لیے حملہ کرنے کے لیے پہلے کوئی بیس چاہیے ہوگی ان کے آس پاس، جو کوئی بھی نہیں دے گا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ترکی والے دیں گے ہمیں؟ یہ سعودیہ والے دیں گے، جو ایک طرف کنڈیم تو کر رہے ہیں اسرائیل کے ایکشنز کو. یہ ہمارا سو کال لیڈر طیب اردوغان، تو یہ کنڈیم تو کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف ان کی تجارت بھی چل رہی ہے اسرائیل سے. انہوں نے ریکگنائز بھی کیا ہوا ہے اسرائیل کو، تسلیم بھی کیا ہوا ہے. یہ آپ کو لگتا ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اسرائیل جو ہے اتنا کوئی معمولی ملک نہیں ہے، یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اس کے پیچھے امریکہ کی سپورٹ، سارے یورپ کی سپورٹ ہے. کیونکہ پہلے آپ کو ابھی کچھ باتیں ہیں وہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ ہوں گی، وہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس میں. پہلے جو اسرائیل کا پہلے تھا یہ یہودیوں کا تھا، یعنی اسرائیل میں جتنے بھی ہیں وہ یہودی لوگ ہیں. تو یہودی پہلے تو مسلمانوں کے پکے دشمن ہیں مسلمانوں کے. اور یہ دشمن کس وجہ سے ہیں کہ یہ ہیں اس میں بنی اسرائیل جو تھا نا، بنی اسرائیل جو قوم تھی، سارے انبیاء 1400 انبیاء جتنے بھی ہیں وہ سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو ان کے بغض کی وجہ سے صرف کہ یہ عربوں میں کیسے جا سکتا ہے، بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کے پاس کیسے جا سکتے ہیں یہ نبی. حالانکہ ان کو پتہ بھی تھا یہ نبی ہیں، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، صرف بغض اور حسد کی وجہ سے. یہ مین وجہ ہے ان کی مسلمانوں کی دشمنی کی وجہ سے. اور پھر ان کا جو وہاں پہ ان کے ایسے سمجھ لیں جیسے ہمارا کعبہ ہے مکہ مکرمہ میں، کعبہ شریف، ویسے ان کا ہے ہیکل سلیمانی.
تو ان کے لیے ان کا کعبہ گرا پڑا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اور مسلمانوں کی بیت المقدس وہاں پہ کھڑا ہے, وہ تینوں کے لیے مقدس ہے. عیسائی ہو گئے, مسلمان ہو گئے, اور یہ یہودی ہو گئے, اسرائیل والے, سب کے لیے مقدس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ احتجاج کرنے کی وجہ سے کچھ کیوں نہیں ہوگا, کیونکہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں عزت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بالکل ڈاؤن ہے. ہم کبھی سعودی عرب سے قرضہ لے رہے ہیں, کبھی IMF سے قرضہ لے رہے ہیں, کبھی ان سے قرضہ لے رہے ہیں, کبھی ان سے قرضہ لے رہے ہیں. ہر جگہ پہ ہماری یہی امیج ہے کہ ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ملک ہیں اور دوسروں کے سہارے چل رہے ہیں اس وقت. تو جب تک آپ کی اپنی اکانومی مضبوط نہیں ہوگی تب تک آپ کی بات پوری دنیا میں کہیں نہیں سنی جائے گی, چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہو, چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو. آپ دیکھ لیں کوئی بھی کمزور ملک جو ہے کہیں پہ بھی ہے, یورپ میں ہے, ایشیا میں ہے, اس کی نہیں چلتی. ایشیا میں چلتی ہے انڈیا کی, کیونکہ انڈیا کے تعلقات اچھے ہیں, ان کی اکانومی اچھی ہے. وہاں پہ ٹیکنالوجی پاکستان سے بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے, وہاں کی جو IT ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے. اور دوسری جگہ کیا نام ہے, چائنا دیکھ لیں آپ, چائنا کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اس کے بعد کوئی ٹال ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ اکانومی کے لحاظ سے کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. تو یہ جب تک مسئلہ نہیں حل ہوگا, آپ اپنی پروڈکٹس یوز کریں. ابھی دیکھیں ہم بات کریں گے تو بات وہی ہے کہ ابھی ہم مارکیٹ جائیں تو ہمارے سامنے پڑی ہو ایک ایڈیڈاس کی شرٹ پڑی ہو اور ایک لوکل شرٹ پڑی ہو سیم پرائس میں. ایک لوکل جو یہاں پہ خود بنا رہے ہیں گارمنٹس وغیرہ, سیم شرٹس سیم پرائس میں پڑی ہو, تو ہم بغیر سوچے سمجھے ایڈیڈاس کے لیں گے کہ یہ برانڈڈ ہے, یہ باہر سے آئی ہے, یہ امپورٹ ہوئی ہے, تو یہ اچھی ہوگی. تو جب تک آپ اپنی پروڈکٹس یوز نہیں کریں گے, جب تک آپ کی اپنی اکانومی مضبوط نہیں ہوگی, آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. بس بات یہیں تک تھی. اللہ حافظ.